ہمارے احساسات اور خیالات میں ایک جو یونیفیکیشن کا یعنی وحدت کا عمل چل رہا ہوتا ہے، اور یہ مطلب اسی بنیاد پر ان میں آپس میں ربط اور تنظیم اور امتیازات پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ سب کے مختلف سیٹس ہیں جن سے ان کی قسم پتہ چلتی ہے کہ یہ احساس غم کے ہیں، یہ احساس خوشی کے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح خیالات میں بھی تو یہ جو کیٹیگریز ہیں احساسات، خیالات وغیرہ کی، ان کو شاعری کی زبان میں کاروان کہا جاتا ہے، غزل کی زبان میں۔ تو غزل کی شاعری کے کئی کاروان ہیں، شاید پہلے کبھی ذکر آیا ہو۔ تو کاروان کا مطلب ہے کہ ایک دنیا بنانا جو ایک خاص تجربے یا تخیل کا موضوع بن سکے یا اس تخیل سے پیدا ہو اور احساسات کی طرف اتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ گویا پیش نظر ہو کہ اس کے نتیجے میں احساسات اور خیالات وغیرہ میں ایک جیسے نامیاتی سا ایک زندہ ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کاروان یعنی کہ مضامین، معانی، کیفیات اور سچویشنز ہیں۔ وہ کسی کے خیال میں وہ 9 ہیں، کسی کے خیال میں اس سے کم یا زیادہ بھی ہیں۔ تو ان میں جیسے یعنی کاروان ہائے غزل کے عنوانات جیسے بہار، بیاباں، درد، فراق، وصال، خزاں، یہ سب کارواں ہیں۔ اور مطلب یہ کہ ان سب سے جو معانی اور احساسات تشکیل پاتے ہیں وہ اپنی نوعیت میں ایک ایسی یکسانی رکھتے ہیں جس یکسانی کو مطلب احساس میں نہیں ڈھالا جا سکتا، جسے خیالوں کی وحدت بنا کر نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یہ ہم آہنگی اور یکسانی ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے دائرے میں آنے والے سارے کانٹینٹس کو نہ صرف یہ کہ احساس، حس اور خیال کی سطح پہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ یا متصادم بناتی ہے، بلکہ ان سے بلند ہو کر معنی کی اور کیفیات کی، جنہیں احوال کہا جاتا ہے، کچھ بلند تر سطحیں بھی جیسے ان کو بھی منکشف کرتی ہے۔ یہ علامت کا درجہ ہے۔ تو کچھ مدت پہلے جو ہے وہ بہار پہ ہم نے کچھ شعر پڑھے تھے، کچھ اردو کے نہیں، غالباً صرف میر کے پڑھے تھے۔ تو آج بھی اردو شاعری ہی میں بہار کو کس طرح باندھا گیا ہے اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کریں گے۔ اور یہ بہار کے بارے میں پہلی نشست میں تفصیل آ چکی ہے کہ بہار کی علامتی، استعاراتی، تشبیہی مناسبت، معنویت کیا ہے، تو وہ نہیں دہراتے۔ ایک نکتہ البتہ عرض کر دوں کہ بہار صرف نشاتیہ نہیں ہوتی، یعنی بہار ویسے تو جیسے سب چیزیں کھل اٹھی ہیں، سب چیزیں زندہ ہو گئی ہیں، شاداب ہو گئی ہیں، اور نظر کے لیے بھی ایک کشش والا آنکھوں کے لیے بھی کشش اور طراوت والا ماحول پیدا ہو گیا ہے، دل میں بھی جیسے فرحت پیدا کرنے والی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن کیونکہ اس بہار کا مفہوم اور اس مفہوم سے مناسبت رکھنے والے تاثرات، یہ سب ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ اظہار پاتے ہیں، تو لہٰذا اس میں صرف نشات نہیں ہے، بلکہ اس میں نشات
کا علم میں بدلنا، علم کا نشاط میں بدلنا، اور پھر اس بہار کا ایسی شدت ظہور ہے کہ اس کو نہ دیکھ سکنے کے تجربے سے گزرنا، اور یا یہ کہ اس کو کسی بڑے علامتی معنی کی پوری اسکیم میں مؤثر طریقے سے داخل کرنا، یہ بڑے شاعروں کا کام ہے۔ تو اسی وجہ سے بہار کے مضامین میں قفس کے مضامین بھی آتے ہیں، اور جنوں اور دیوانگی کے مضامین بھی آتے ہیں، جو ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھے تھے۔ تو آج ہم غالب کے ہاں دیکھیں گے، اور ایک جدید شاعر کے ہاں بھی۔ یہ ابھی میرے ذہن میں خیال آیا تھا کچھ دیر پہلے کہ ہم اس طرح کے بیسک تھیمز جو ہے وہ کلاسیکی اور جدید شاعروں میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے ایک تو ان کا فرق بھی واضح ہو جائے گا، اور دوسرے نئے لوگوں میں جو کلاسیکی معیار پر پورا اتر سکنے والی چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی۔ تو غالب کے اشعار بھی منتخب کیے ہیں، اور عزیز حامد مدنی جن کو آج کے لیے ذہن میں آیا کہ ان کے ہاں بھی دیکھا جائے، ان کے بھی اشعار اپنی دانش میں بہترین سمجھ کر منتخب کیے ہیں۔ تو اس میں کوئی موازنے کا پہلو نہیں ہے۔ تو غالب سے شروع کرتے ہیں۔ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ یہ اس شعر کے بارے میں پہلی بات تو یہ اعتماد سے کہی جا سکتی ہے کہ بہار میں ایسی معنویت اور بہار کو ایسی علامتی حیثیت دینے کا عمل وہ اردو میں دکھائی نہیں دیتا۔ خاص طور پہ یہ مضمون، یہ معنی جو ہے وہ تو عام ہے کہ ظہور کے لیے کچھ جو ہے وہ ملاوٹ درکار ہے، ورنہ خالص جو جمال سچ حالت میں ظہور نہیں کر سکتا، ماورائے ظہور ہے۔ تو یہ معنی تو ایک روایتی ہیں، لیکن اس کو جس طرح ایک مضمون میں ڈھالا گیا ہے، اور اس مضمون کو جیسے ایک واقعاتی منطق فراہم کی گئی ہے، ایک واقعاتی تصدیق فراہم کی گئی ہے، وہ کم از کم اردو میں بے مثل ہے۔ ہاں اگر پائی جا سکتی ہے تو بے دل کے ہاں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بہار ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہار کا ابھی لطیف جو پہلو ہے وہ تجربے اور احساس میں آیا ہے، وہ ہے باد بہار، یعنی بہار کی ہوا چل رہی ہے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہی روح بہار کا قاصد ہے، اور یہاں سے بہار اپنے ظہور کے لیے مناسب جو وہ ہے دائرہ وہ منتخب کر رہی ہے، یعنی یہ بہار غیب، یہ حقیقت جمال، یہ اپنے اظہار کے لیے مناسب ذرائع تلاش کر رہی ہے۔ تو یہ جو چمن ہے جسے تم لوگ بہار کا قید خانہ بنا لینے کے عادی ہو، یہ گلستان جو کھلا ہوا ہے اسے تم گویا اسے بہار کا پورا، جیسے بہار کا پورا جغرافیہ اسی میں محدود کرنے کی عادت رکھتے ہو۔ نہیں، کھلا ہوا چمن بہار سے نسبت اگر نہ رکھے تو پھر اس کی یہ ساری شگفتگی اور شادابی جو ہے وہ خزاں سے بدتر ہے۔ ایک تو یہ، لیکن جو اصل اس میں جو استادانہ بات ہے اور جو غالب سے مخصوص ہے جس طرح کی معنی آفرینی،
وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لطافت یعنی ایک اصول بتا رہے ہیں جو ہماری روایت کا مابعد طبیعی یا عرفانی روایت کا مسلمہ ہے، وہ یہ کہ جمال یعنی کہ حقیقت جمال اور ظہور جمال، ان دونوں کے بیچ میں اگر کوئی کثیف میڈیم نہ آئے، یعنی احساسات کی گرفت میں آ سکنے والا میڈیم اگر ان کے بیچ میں نہ آئے، تو پھر حقیقت جمال اپنا ظہور نہیں کر سکتی، یا یوں کہہ لیں کہ نہیں کرے گی۔ تو ظہور کا پورا نظام وہ کثافت پر یعنی محسوس میڈیمز میں چل رہا، محسوس جو مظاہر ہیں ان میں چل رہا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ بالکل عام بات ہے، کسی بھی تصوف کی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اب ایک بڑا شاعر آ کر ایک بڑے روایتی عرفانی مسلمے کو کیسی جمالیاتی بلندی اور سرشاری سے گزار دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ چمن زنگار ہے، چمن زنگ ہے آئینے کا، یعنی آئینے کی پشت پر اگر زنگ نہ لگایا جائے تو اس پر عکس نہیں بن سکتا۔ تو یہ چمن اصل میں زنگ ہے، باد بہار کے آئینے کو جیسے سامنے لے آنے کا اور باد بہار کے آئینے کو وجود میں لے آنے کا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مطلب کاش ہم نیچر کو اس نظر سے ایسی ٹرانسینڈنس کے ساتھ اور ایک ہائر انٹیلیکٹ کی جو ہے وہ تسکین کر دینے والی بلندی کے ساتھ اگر دیکھیں تو اب ظاہر ہے وہ کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں، تو لیکن یہ کہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو اب ایک آدمی کو جو بہار کو پہچانتا ہے، چمن کو جانتا ہے اور بہار سے پیدا ہونے والی خارجی مظاہر اور داخلی کیفیات سے گزر چکا ہے، اس کو اگر یہ شعر سنا دیا جائے تو اسے بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے میں نے اپنے تمام محسوسات اور اپنے شعور بہار کو مجسم حالت میں قابل تصدیق بنا لیا ہے، یعنی بہار کا وہ پہلو جو کبھی ظہور میں نہیں آ سکتا، اس پہلو کے ساتھ بھی مناسبت اسی درجے اور اسی انداز سے محسوس کر لی ہے جس انداز سے اس کے ظہور کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ تخیل کا انتہائی بڑا درجہ ہے جہاں آدمی شہود کو غیب کے حضور میں رہنے کا وسیلہ بنا کر دکھا دے، وہ یہ ہے چمن۔ اس سے کہا کہ بھئی یہ چمن ہے نا، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ چمن دیکھ کر چمن آرا جو ہے، یعنی جو جس کی نظر سے یہ چمن جو ہے وہ شگفتہ ہے، تو اس کو دیکھنے کا بھی تو شوق پیدا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر کہے گا بالکل مجھے اندازہ ہے اس بات کا، لیکن میں اس بات کو مناسب ترتیب کے ساتھ سمجھ ابھی تک نہیں پا رہا کہ میں ان میں کیا نسبت پیدا کروں، یعنی کہ غیاب جمال اور ظہور جمال میں نسبت کو میں مانتا تو ہوں، لیکن اس کا احساس اور فہم سر دست نہیں ہے، صرف خواہش کے درجے میں، اشتیاق کے درجے میں یہ انتظار البتہ میں محسوس کرتا رہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان یعنی کہ کوئی ایسی نسبت مجھ پر کھل جائے
جس کے نتیجے میں جمال کے غیبی حقائق سے مانوس ہو جانے والی حس بھی بیدار ہو جائے، تو پھر یہ آدمی اس سے کہے گا کہ اے دیکھنے میں صادق اور نہ دیکھ سکنے پر راضی آدمی، اب میں تجھے بتاتا ہوں اس حد تک واضح کر کے، بلکہ اب میں تجھے دکھاتا ہوں آنکھوں کی عام بینائی کے قاعدے کے مطابق، تو دیکھ یہ چمن جو جمال کے حضور میں رکھتا ہے، یہ چمن جو باطن کو بھی شاداب رکھتا ہے، یہ چمن اصل میں زنگ ہے اس آئینے کا جو ظہور جمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ آئینہ بن کر آیا ہے باد بہاری کی شکل میں، یہ چمن اس آئینے کو عکس دینے کی ضرورت پوری کرتا ہے، یعنی یہ اس کی پشت پہ لگا ہوا زنگ ہے۔ ایسی تشبیہ چمن کو کسی نے شاید نہ دی ہو جو غالب نے یہاں دی ہے۔ تو اب آپ اس میں محاسن ڈھونڈنے جائیں تو وہ بھی بہت ہیں، یعنی تکنیکی اور لفظی محاسن۔ مثال طور پر چمن زنگار ہے، تو اگر غور سے دیکھیں تو ذرا فاصلہ پیدا کر کے کسی بہت پربہار جنگل یا باغ کا نظارہ کیا جائے تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی نے زنگ پھیر دیا ہے۔ زنگ مطلب زنگ سے مراد یہ کہ جو مٹتے بنتے ایک خاندان کے رنگوں سے بنا ہوا ہے۔ تو کبھی غور کیجئے کہ ذرا سا اوپر ہو کے دیکھیے تو سب بہار اور چمن جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت پرکشش ایک چمڑا سا بچھا ہوا ہے یا ایک کینوس سا بنا ہوا ہے۔ تو اس میں واقعیت کا عنصر بھی بہت ہے۔ تو یہ مطلب عجیب شعر ہے۔ دوسرا شعر ہے وہ بالکل مختلف مضمون میں ہے۔ وہ مضمون ہے عاشق اور محبوب کے وصال کا، اور یہاں بہار میں کوئی ٹرانسینڈنس نہیں ہے، بلکہ بہار کو ہیومنائز کرنے والا عمل دکھایا گیا ہے۔ اب مطلب یہ بات واضح ہے نا کہ ہم چیزوں کو ڈیوینائز کرتے ہیں، ٹرانسینڈنس سے مربوط کرتے ہیں، چیزوں کو ریشنلائز کرتے ہیں، یعنی چیزوں کے ساتھ ہمارے تعلق کے شعوری جو سانچے ہیں وہ انہیں کسی ایک خاص کیٹیگری میں کھپاتے ہیں۔ تو ایک جہت ہے کہ میں نیچر کو ہیومنائز کروں، یعنی نیچر کے ساتھ ہم وجودی کے جو جتنے بھی امکانات ہیں انہیں ایکسپلور کروں، نہ ملیں تو پیدا کروں۔ یہ اس مطلب روایت میں ہے کہ محبوب اور عاشق جو ہیں وہ شب وصال گزر گئی، اب دیکھیے کہ ایک انتہائی جو ہے وہ روزمرہ کے معاملے کو یہ کس طرح اور کس سطح پر جا کر ایک اعلیٰ تخیل کا موضوع بنا رہے ہیں کہ رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گل ہائے ناز کا۔ مطلب عجیب شعر ہے۔ یہ شعر اتنا زبردست ہے کہ مضمون کا جو سبب ہے، مضمون بندی کا جو بنیادی سرا ہے، وہ عامیانہ ہونے کے باوجود وہ جیسے ایک بلند سطح احساس کو اور ایک بلند چینل جو ہے وہ تخیل کا وہ ہم پہ کھول دیتا ہے۔ تو یہی بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ
مٹی کو سونا بنا کر دکھا رہے ہیں۔ تو کہ صبح شب وصال کا منظر ہے، تو رنگ شکستہ، یہ رنگ شکستہ محبوب کا ہے کہ وہ اب جیسے میک اپ وغیرہ اتر گیا تو شکستہ رنگی سی ایک ہوتی نا، جیسے ایک وہ جو بیوٹیفیکیشن والا عمل اور ایک نیچرل حسن کی ایک ٹکراؤ سا ہو جاتا ہے صبح شب وصال میں۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ شکستہ، اڑا ہوا رنگ، بکھری ہوئی رنگت، جو یہ بھی بتا رہی ہے کہ حسن کتنا ہے، کیسا ہے، اور یہ بھی اور اسے چھپا بھی رہی ہے کہ حسن کتنا اور کیسا ہے، یعنی چھپانے اور دکھانے دونوں کا کام رنگ شکستہ سے ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تیرا رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا کہ آپ سمجھیں کہ صبح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شکستہ رنگی ہے، پریدہ رنگ چہرہ، یہ تو بہار نظارہ کی صبح ہے، یعنی یہاں سے ایک نئی بہار طلوع ہو رہی ہے، ایک بہار جمال ہے جو اس چہرے سے منعکس ہوتی رہی مجھ پر۔ اب وہ بہار جمال ایک تأثر میں اپنے آپ کو ڈھال کر نظارے کی بہار بن چکی ہے۔ تو اس شکستہ رنگی نے آنکھ کو، یعنی جمال سے عشق کی نسبت رکھنے والی آنکھ کو، گویا اپنے چمن کے لیے بہار فراہم کر دی ہے، یعنی عاشق کے حصے میں بھی ایک نیا نظام بہار آ گیا، ایک نئی کیفیت وصال، کیفیت جمال آ گئی۔ یہ جو کمپلیکسٹی ہے یہ غالب پر ختم ہے۔ تو واضح ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تھوڑی وہ فرض کیا کہ وہ کہیں کہ بھئی ہمارے میک اپ اتر گیا یا اس طرح، تو اب عاشق کہہ رہا ہے نہیں، یہ تمہارے اظہار کا مرحلہ مکمل ہو کر اب میرے دیدار کے مراحل کی تکمیل ہو رہی ہے۔ رات بھر بہار جمال تم تھے، صبح جو ہے وہ بہار جمال میرے نام پہ ہو گئی ہے، یعنی بہار دیکھنے کا موضوع سب سے پہلے ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اب میری آنکھوں نے بہار تو اب دیکھی ہے، وہ بہار جو میری آنکھوں کے لیے ہی بنی ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے کہ دونوں طرف کے، جیسے میر نے کہا تھا پلے برابر ہوں، اس میں وہ پلے یعنی دید جمال اور اظہار جمال، ان دونوں میں امتیاز پیدا کرنا یہ انتہائی بڑی بات ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں دید جمال کی بہار تو اب آئی ہے، تو صبح بہار نظارہ ہے، یعنی کہ دیکھنے کی، نظارے کی بہار کی صبح ہے، صبح نے نظارے کی بہار کا گویا آغاز کر دیا ہے۔ یہ طلوع بہار کی جیسے ساعت ہے، اس کو مطلب بہت پیچیدہ بنا کر بھی دیکھیں تو یہ شعر آپ کا ساتھ دے گا، اور بہت سادہ رکھ کر بھی دیکھیں تو یہ شعر آپ کی سرپرستی کرے گا۔ اب کیا ہے کہ صبح بہار نظارہ کیوں ہے، اب دیکھیے کہ کیسی متضاد وجہ بتا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے، یہ وقت ہے شگفتن گل ہائے ناز کا۔ اب اس میں یہ دوسرے مصرعے میں کچھ ایسے رموز ہیں کہ انہیں کھولنا تو مناسب نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن کے ناز
کا گلشن اس شکستہ رنگ سے پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی وصال کسے کہتے ہیں؟ جہاں محبوب اپنے ناز کو معطل کر دے، اور جب وصال سے اگلا مرحلہ آتا ہے جہاں دید تو ہے وصال نہیں، وہ مرحلہ ہے کہ جہاں محبوب اپنے معطل ناز کو بحال کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ناز کو معطل کیے رکھا، وہ ایک اور طرح کی کیفیت، اور اب ناز کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، صبح ہوتے ہی اپنے ناز کو بحال کر دیا۔ تو اس نے بھی جو ہے وہ جمال کو دیکھنے کا ایک نیا تناظر اور اس دیکھنے کے دماغ اور دل اور حواس پر پیدا ہونے والے اثرات کو ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے میں نے تجھ سے وابستہ دو بہاریں دیکھ لی ہیں، ایک بہار صرف تیری جو میرے بغیر ہے، اور ایک بہار وہ جو تیری طرف سے ہے لیکن میرے لیے ہے۔ یعنی ناز کو، ناز کہتے ہیں کہ محبوب عاشق کو حالت فراق میں رکھتا ہے، تو کہنے تیرا حالت فراق میں رکھنے کا عمل میری نگاہ میں رہتے ہوئے گویا مجھے میری بہار فراہم کرنے کا احسان ہے۔ اب اس بہار کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری بہار دید ہے، اور اس بہار پر اپنی ملکیت کا احساس رکھنے کے باوجود، کیونکہ میں اپنا ہی کوئی تصور تیری نسبت کے بغیر نہیں کر سکتا، تو میں اس کو اپنی ملکیت محسوس کرتے ہوئے بھی اس کو تیری طرف سے دیا ہوا ایک عارضی تحفہ سمجھتا ہوں، جو میرے دیکھنے اور نہ دیکھنے دونوں، دیکھنے اور نہ دیکھ سکنے دونوں پہلوؤں کو سیراب رکھتا ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ تجھے دیکھ کر تجھے نہ دیکھ سکنا انکشاف کر رہا ہے مجھ پر، تو یہ انکشاف بھی دیکھنے کے عمل میں ہوا ہے، اس لیے یہ بہار نظارہ ہے، اور اس انکشاف کی وجہ تیرا شکستہ رنگ ہے۔ یعنی تیرے اظہار پر پردے پڑنے شروع ہو چکے ہیں، تیرے ناز میں کی قدر جو ہے وہ عارضی طور پہ معطل رہ کے بحال ہو چکی ہے، تو میں اس کا بانی، اس کا موجد، اس کا سرچشمہ تجھی کو کہتا ہوں۔ یعنی اب تو نے اپنی بہار کو بھی یعنی اپنے ناز کو، یعنی فراق کو واجب رکھنے والے ناز کو بھی میرے لیے بہار بنا دیا۔ تو نے اپنے نہ دکھائی دینے کے آغاز کو اس طرح مجھ پہ منکشف اور روشن کیا کہ میرے اندر دیکھنے کی تمام حصوں اور خواہشوں اور سطحوں کی تسکین ہو گئی۔ اب آپ بتائیے کہ ایک بالکل فزیکل معاملہ بندی ہے یہ، اس کو غالب نے کس درجے پہ بیوٹیفائی بھی کیا ہے، اور عشق حقیقی اور حسن حقیقی کی نسبت سے بننے والے پیراڈائم میں سے دیکھنے میں سمانے کے لائق بھی بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مطلب ٹھیک چل رہا ہے نا، وہ پہلے ذرا گفتگو کے آغاز میں طبیعت کی وجہ سے کچھ الجھن سی تھی، لیکن دوسرے شعر میں کچھ روانی سی آ گئی، تو امید ہے کہ یہ، اور میں اس میں بہت زیادہ مداخلت نہیں کر رہا، یعنی کہ اپنے اس نظریے پہ عمل نہیں کر رہا کہ شعر کی شرح تخلیق کا عمل ہوتا ہے، تو وہ شاعر اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، یعنی اپنی خلاقی بھی دکھاتا ہے، وہ سب ہم نہیں کر رہے اس وقت۔ تو اب یہ تیسرا شعر ہے،
اور کیا آپ دیکھیں کہ سب ایسے لگتا ہے کہ الگ الگ ملکوں کی بہاریں ہیں، بالکل الگ الگ ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ایک مضمون ہے کہ بہار بہت شدت کے ساتھ چھائی ہوئی ہے، یعنی بہار اپنی اٹھان پر ہے۔ تو بہار اٹھان پر اگر ہو تو اس میں جلال کا رنگ بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن خیر وہ الگ مضمون ہے۔ غالب کو دیکھیے کہ کیسی جیسے پینٹنگ بنا دی ہے، جوش گل بہار میں یہاں تک کہ ہر طرف ہے، جوش گل بہار میں یہاں تک کہ ہر طرف اڑتے ہوئے الجھتے ہیں مرغے چمن کے پاؤں۔ اس ردیف میں ایسا شعر نکالنا مطلب ناقابل تصور ہے، یعنی پاؤں جس غزل کی ردیف ہو کے پاؤں، وہاں ایسا شعر نکالنا، یہ بھی غالب ہی کا خاصہ ہے۔ غالب نے بالکل اس طرح کی جو کاریگروں والی ردیفیں ہیں ان میں بھی کچھ کہا ہے، لیکن اس کو بھی بلندی عطا کی ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا رنگ داخل کر دیا ہے کہ جس سے یہ محض جیسے اسٹرکچرنگ کا عمل نہیں رہ گیا، محض استادی کے اظہار کی سرگرمی نہیں رہ گئی۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ہے جوش گل بہار میں، بہار ایسی آئی ہے کہ پھول گویا شگفتگی سے جو ہے وہ ابلا پڑ رہا ہے، یعنی پھول جیسے لگ رہا ہے کہ یہ شگفتگی کے جذبے کے وفور میں پھٹا پڑ رہا ہے، یہ جوش گل۔ تو ایسی بہار اور ایسا پیشن بہار کے لیے جو گل سرخ میں دکھائی دے رہا ہے، وہ اتنا بڑھ چکا ہے، یہاں تک اس کا وفور جو ہے وہ پھیلاؤ پکڑ چکا ہے، یعنی گل تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے اپنے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک تند جذب کی شکل اختیار کر لی، یعنی گل نے پورے چمن کو جیسے مجذوب بنا دیا ہے، گل نے پورے چمن کو جنون سکھا دیا ہے اپنے جوش بہار سے۔ تو کہتے ہیں چمن کا اب یہ حال ہے گل سرخ کے جوش نمو سے کہ ہر طرف اڑتے ہوئے الجھتے ہیں مرغے چمن کے پاؤں۔ یہ جوش جو ہے یہ جیسے زنجیروں کی طرح حرکت کر رہا ہے، اس کا تانا بانا ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک اندیکھا جال سا بن گیا ہے جو دیکھو تو دکھائی نہ دے۔ تو اس میں مطلب اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب مرغے چمن کسی بھی طرف اگر اڑنے کی کوشش کرے تو اس کے پاؤں بندھ جاتے ہیں۔ اس وفور جوش گل نے مرغے چمن میں پرواز کی صلاحیت ہی نہیں رہنے دی، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ہر یعنی بہار اپنے تمام جوہر کے ساتھ ہر طرف جو ہے وہ ظاہر تھی، پورا چمن حالت وصال میں تھا پھول اور بلبلوں کے درمیان۔ تو وہاں بلبل کو اڑنے کی کیا ضرورت، وہاں سے اڑنے کا تصور ہی جو ہے وہ باطل ہے۔ تو لیکن کیونکہ مرغان چمن میں اکثر ابھی اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں، تو وہ کبھی خوشی کے لیے اڑنا چاہ رہے ہیں، کبھی دوسرے باغ میں جانے کے لیے پرواز کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے اندر نہ اڑنے کی کوئی سکت یا ضرورت رہ گئی، اور اس میں ایک پہلو اور ہے کہ چل بھی نہیں پا رہے، یعنی باغ کی زمین پر بھی نہیں چل پا رہے اور باغ سے اوپر اٹھ کر اس کے نظارے کے بھی لائق نہیں رہ گئے، یعنی پورا باغ
مرغان آزاد کا خوشگوار چمن بن کے ایک خوشگوار قفس بن کے رہ گیا ہے۔ اور یہ مشاہدے کی بات ہے، غالباً سبھی نے دیکھی ہوگی کہ بعض پرندوں کے پاؤں میں وہ دھاگا سا وہ ستلی باندھ دیتے ہیں کہ یہ اڑ نہ پائیں، تو وہ تو جبر ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ ستلی وغیرہ کہیں نہیں ہے، لیکن گل نے اپنی پوری مجذوبی کو، اپنے پورے وفورِ شگفتگی کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ وہاں سے اڑ سکنا جو ہے، اڑ نہ سکنا وہ جبر نہیں رہ گیا، بلکہ منزل کو پا لینے والی والا جو سکون بن کے رہ گیا ہے کہ اب مجھے نہیں چلنا۔ تو لیکن معنی چاہے اتنے بڑے نہ ہوں، بڑے ہیں، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم مفہوم بنانے کے عادی ہیں، اس طرح مفہوم کرنے کا عمل منطقی انداز سے اور نحوی نظم و ضبط کے ساتھ نہ بھی بن سکے تو بھی یہ ایک تصویر ہے، ایک ایسے مصور کی بنائی ہوئی جو اسٹل نہیں ہے، جو جیسے وہ خود جوش گل کا مظہر بن کے حرکت اور سکون دونوں کا آمیزہ تیار کر رہی ہے۔ ایک زندہ تصویر ہے کہ جس نے ایسی بہار، ایسا باغ نہ بھی دیکھا ہو تو وہ بھی مطلب دیکھنے کے تجربے سے، یقینی تجربے سے گزر جائے۔ یہ غالب کا بہت بڑا کمال ہے امیج میکنگ میں۔ غالب ایک عجیب طرح کا جیسے سرریلسٹک ماحول بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس تصویر کو، وہ تصویر جن کرداروں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ کردار اپنی معروف ڈیفینیشن کے ساتھ جیسے بالکل ذہن سے، تصور سے نکل جاتے ہیں، یعنی ان کو قلب ماہیت کے عمل سے گزار دیتا ہے یہ شخص۔ اب ایک شعر ہے جو اردو، فارسی سب شاعری میں اگر انتخاب کیا جائے بہترین بہاریہ شعر کا، تو وہ یقیناً یہ شعر اس میں شامل ہے۔ بہار پہ ویسے بھی غالب نے بہت معجزاتی شعر کہے ہیں۔ یہ شعر ایسا ہے کہ یہ جیسے پوری روایت کو، یعنی پوری یوں کہہ لیں پوری متصوفانہ عرفانی روایت کو اپنا پورا بیان مل گیا، کسی کمی کے بغیر، اور اس پر کوئی اضافہ بڑے سے بڑا صوفی نہیں کر سکتا اس کی معنویت میں، یعنی اس سے جو معنی پیدا ہوتے ہیں اس معنی پر وحدت الوجود، وحدت الشہود، کسی بھی تناظر سے کوئی بڑے سے بڑا عارف اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کیا ہے رنگ لالو گل نسریں جدا جدا، ہے رنگ لالو گل نسریں جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ مطلب حد ہے، بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو تخلیقی شعور ہی نہیں بلکہ شعور کے تمام ڈسپلنز کو ان کی منزل فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ شعر اس طرح کا ہے کہ مثال طور پر اس کو اس رنگ سے دیکھیں کہ ایک معروف بات ہے ہماری روایت میں، اس کو کہتے ہیں وحدت فی الکثرت، یعنی وحدت ٹرانسینڈنس میں ہے، ماورائی میں ہے، کثرت محسوسات میں ہے، مشاہدات میں ہے، لیکن یہ کثرت اس قابل وجود نہیں ہے اگر اس وحدت کے رشتے میں پرویا ہوا ہونا اپنا ظاہر نہ کرے، تو یہ وحدت فی الکثرت کہتے ہیں۔ یا ظہور و خفا، کہ جو مخفی ہے وہ
وہ ظاہر سے کیا نسبت رکھتا ہے، اور جو ظاہر ہے وہ مخفی سے کیا رشتہ رکھتا ہے، تو وہ بھی پوری مطلب اللہ اور اللہ کی مخلوق کے حوالے سے دیکھیں، حقیقت اور اس کی ریپریزنٹیشنز یا حقیقت اور اس کے مظاہر کے حوالے سے دیکھیں، اس کو صرف ایک تجربی معرفت بنانے کا قصد لے کر دیکھیں، اسے ایک بڑے فلسفیانہ تصور کے بیان کی حیثیت سے دیکھیں، اس کو کسی بڑی سے بڑی جو ہے فزکس وغیرہ کی تھیوری کی روشنی میں دیکھیں، تو ہر پہلو سے یہ شعر حرف آخر کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو گل لالہ اور گل نسرین یہ مختلف ہیں، جبھی تو ان کے نام مختلف ہیں، تو رنگ ان کا الگ الگ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حقیقتاً الگ الگ ہیں، یہ کثرت محض کے یونٹس نہیں ہیں، کیونکہ کثرت محض ہو ہی نہیں سکتی، کثرت وحدت کے سے منسوب رہے بغیر جو ہے وہ اپنا وجود ہی نہیں برقرار رکھ سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ فلاں یہ ہے اور فلاں وہ ہے، یعنی مثال طور پہ فلاں مذہب کا ہے، فلاں مذہب اور مسلک کا ہے، یعنی امتیازات کے پہلوؤں کو تم دیکھ رہے ہو، اور ان امتیازات کو قابل وجود بنانے والا جو ایک نظام ہے اس پر تمہاری نظر نہیں ہے، تو تم بس کثرت کو میدان جنگ اور میدان جدل اور میدان انتشار بنانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو شخص جانتا ہے کہ یہ سب تضادات، یہ تمام بائنریز یا یہ تمام امتیازات چیزوں کے جو باہمی ہیں، یہ سب اپنی اصل میں واحد ہیں، یعنی کثرت کو قابل مشاہدہ اور قابل استدلال بنانے والی چیزیں، یہ چیزیں اپنی فارمز کے علاوہ بھی کچھ ہیں، تو یہ چیزیں اپنے کیا نام ہے اپنی اپیرنس میں کثیر ہیں، اور اس کثرت کو ختم کرنا یا نہ ماننا جہالت ہے، لیکن ان کی جو وحدت حقیقی ہے اسے ان میں کار فرما نہ دیکھنا بھی اندھا پن ہے۔ تو اب وہ دیکھیں کیسے، اور ہر ڈسپلن، ہر میدان کشاکش میں آپ اس شعر کو گویا وہ جج بنا سکتے ہیں ہر جگہ، کہ یہ دیکھ ٹھیک ہے ان دونوں کا رنگ جدا جدا ہے، یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ ان کا رنگ بھی ایک ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، تو لیکن ان کی یہ رنگ کا اختلاف ان کی جوہری وحدت سے اگر خالی ہے تو لالہ اور نسری نہیں رہ جائیں گے، بس رنگ ہی ایک دوسرے پر چنگھاڑتے رہیں گے۔ تو ان رنگوں کی وجودی تصدیق کے لیے، یعنی یہ رنگ محض میری نگاہ کا دھوکہ نہیں ہے، ان رنگوں کی وجودی ان رنگوں کی وجودی آتھینٹسٹی کے لیے انہیں نظام وجود کے کچھ جیسے عناصر بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں ایک چیز مشترک ہو، ضروری ہے کہ وہ اصول وحدت ان دونوں کے مختلف اور ممتاز ہونے کو قبول کرتے ہوئے ان کی تصدیق کرے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں بہار، دونوں میں بہار کی گواہی چاہیے، نہیں رنگ لالہ ہو یا رنگ گل نسری ہو، دونوں کے لیے بہار کا اثبات لازم ہے، یعنی دونوں اگر بہار کے ساتھ اثبات اور تسلیم کی نسبت نہیں رکھتے
تو کہاں کا رنگ اور کہاں کا گلے لالا اور کہاں کا گلے نثری. اب اس کو آپ پورے ہیومن ڈسکورس کی جتنی بھی شاخیں ہیں، وہ حالات، احوال، نظریات، سب پر اپلائی کر کے دیکھ لیں. یہ سب پر جیسے کسوٹی کی طرح کام کرے گا. یہ اپنی ہر سچویشن کو اس شعر کی کسوٹی پر پرکھ کر انسانی اور حقیقی بنایا جا سکتا ہے. اب ایک شعر ہے جہاں بہار کو، بہار میں ایک جمالیاتی میٹافزیکیلٹی پیدا کی گئی ہے، جمال حقیقی کو موضوع بنائے بغیر. یعنی یہ تو آسان ہے کہ آپ جمال کو فرض کیا خدا سے منسوب کر کے اور پھر اس کی ماورائے ظہور جہتوں کو بیان کریں یا اس کو اس میں جھانکنے کے نتائج بتائیں، وہ تو آسان ہے. یہاں دونوں اینڈز فزیکل ہیں، ان میں ایک میٹافزیکیلٹی پیدا کر دی گئی ہے، یعنی ٹرانسینڈنس ود ان نیس کے ساتھ اس میں دکھائی گئی ہے، جو بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. دیکھیے کیا ہے کہ ایک محبوب ہے جس کو سب دیکھ سکتے ہیں، بہت حسین ہے، اور لیکن سب اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے کی تاب کسی میں نہیں ہے. اب ایسے حسن کا بھی ممکن ہے بہت سے لوگوں کو تجربہ ہو کہ اس میں شدت جمال ایسی ہوتی ہے تقدیس کے ساتھ یا جلال کی آمیزش کے ساتھ کہ اس کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہیں پڑتی. تو حسن اپنے ظہور کی انتہا پر اپنے غیاب کی نمائندگی کرتا ہے، آنکھوں کا دشمن ہو جاتا ہے. تو اس میں دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، نظارہ کیا حریف ہو اس برق حسن کا، نظارہ کیا حریف ہو اس برق حسن کا، جوش بہار جلوے کو جس کے نقاب ہے. کمال کی تشبیہ دی ہے، جیسے ایک دعویٰ ہے کہ بھئی اس کے حسن میں ایسی ہیبت اور ایسی بلندی اور ایسا جلال ہے کہ آنکھیں اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی آنکھوں کو اپنی صلاحیت دید کم پڑ جاتی ہے. تو یہ عام جیسے کسی بھی حسن کے مظہر کو، انسانی حسن کے بارے میں یہ بات عام کہی جاتی ہے کہ اس کا حسن جیسے بجلی کوند گئی آنکھوں پہ. یہ بہت عام بات ہے، عام بات بھی ہے اور مطلب تجربہ بھی ہے، مطلب لوگ تجربے سے بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، یعنی واقعاتی بات بھی ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ ایک واقعیت میں مبالغہ تو چلو کر دیا کہ برق حسن کہا نا، تو واقعیت میں اس کے عنوان سے ایک مبالغہ پیدا کیا جو شاعری کی لازمی ضرورت ہے. اب اس میں میٹافزیکل ایک جیسے وہ کانٹیکس پیدا کر رہے ہیں کہ اس برق حسن کو بھلا کون دیکھے گا، اس کی شان تو یہ ہے کہ بہار اپنی انتہائی اظہار میں بھی، بہار اپنے پوری استعداد جمال کو اظہار میں لا کر بھی اس لائق نہیں ہے کہ اسے اس کو دیکھنے کا گویا تجربہ کروا سکے. تو یہ جو بہار ہے یعنی جمال کا سب سے یقینی اور قابل اعتبار اظہار، اور جس کی بنیاد پہ ہم جمال کے غیاب پر بھی مختلف تصورات اور تخیلات قائم کر لیتے ہیں، جس کی برکت سے وہ بہار جو غیب کو گویا دکھا دیتی ہے، وہ اس چہرے کی نسبت سے پردے کا حکم رکھتی ہے. یعنی جو جوش بہار غیب پر سے کچھ ایک آدھ پردہ اٹھا دیتی ہے، غیب کے حجابات میں سے کچھ حجابات اٹھا دینے والی بہار وہ اس چہرے کے لیے نقاب بن جاتی ہے، حجاب بن جاتی ہے.
یعنی اب ایسا تخیل اور مطلب محال کو ممکن کے درجے پہ لا دینے والی ایسی قدرت یہ ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں ہی میں پائی جاتی ہے، بڑے شاعروں ہی میں پائی جاتی ہے، اور اس میں بہت مضبوطی ہے، اس میں کوئی تکے والی بات نہیں ہے، اس میں علل تب تشبیہ دینے کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے کہ جیسے ایک شاعرانہ منطق کے مطابق پوری بات کہی گئی ہے۔ غالب کا سر دست آخری شعر کرتا یہ بالکل دیکھے گا بالکل مختلف ہے۔ تو ان تمام شعروں میں آپ نے سچویشن میں یکسانی نہیں دیکھی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہار کی ایک فکسڈ سچویشن ہے، یا وہ فکسٹی کے ساتھ ہے کہ چمن میں آئے گی، وہ کنکریٹ کی عمارتوں میں نہیں آئے گی، اب یہ فکسٹی ہے نا۔ تو یہ سب اس بہار کے لوکیل کو ظاہر میں بدلے بغیر یہ اسے نئے نئے علاقے اور نئے مصداقات فراہم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا بالکل مختلف سا ہے۔ چھڑکے ہے شبنم آئینہ برگ گل پر آب، چھڑکے ہے شبنم آئینہ برگ گل پر آب، اے اندلیب وقت وداع بہار ہے۔ وہاں بہار کی آمد اور اٹھان، اب یہاں ایک اور مضمون شروع ہو گیا، اور اس میں یعنی کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بہار جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو جس مطلب اس کے لیے جو آثار دکھا رہے ہیں، وہ آثار مطلب بلند تخیل کے بغیر نہیں ہو سکتے، یعنی دکھائے نہیں جا سکتے، دیکھے نہیں جا سکتے۔ منظر یہ ہے کہ بہار چھائی ہوئی چمن، بہار کے موسم میں چمن، اور پھر بہت جیسے جوش گل بھی دیکھ لیا اور ایک وفور جمال بھی دیکھ لیا، سینے میں جو ہے وہ پوری طرح جیسے چیزوں کو حالت انکشاف میں محسوس کر لیا، لیکن اب ایک منظر ابھی شروع ہوا ہے، یعنی بہار کی پوری سوانے چمن میں ایک خاص ٹائم سپین میں دیکھتے ہوئے اب جو آخری حصے پر آئے تو وہاں ایک منظر ہے۔ وہ منظر یہ ہے کہ شبنم برگ گل کے آئینے پر آب چھڑک رہی ہے، پانی چھڑک رہی ہے۔ پانی میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا کیونکہ اس میں ایک دلالت اور بھی ہے آب میں، لیکن پانی بھی ہے، آب بھی ہے، وہ ابھی عرض کریں گے کہ منظر یہ ہے کہ برگ گل کے آئینے پر شبنم آب چھڑک رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے کہ شبنم خود وہ آب ہے جو اب پتوں پر جیسے جم رہی ہے، ان پر سے گر نہیں رہی، جو بالکل بہار کے وسط میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے یہ شگون لیا ہے۔ اب یہ بہار میں عشق کے سب سے بڑے نمائندے، یعنی حسن کے سب سے بڑا نمائندہ مثال طور پہ وہ کیا نام ہے، مثال نہیں، حسن کا سب سے بڑا ایجنٹ گل سرخ، عشق کا سب سے بڑا نمائندہ وہ بلبل عندلیب، یہ روایت کے بنائے ہوئے جیسے قوانین ہیں۔ اب یہ صاحب جو حسن کے بھی انتہا درجے پہ عارف ہیں بلکہ محسن ہیں، اور یہی صاحب جو عشق کا نظام چلانے کی ذمہ داری بھی لیے ہوئے ہیں، یعنی جو اس سارے نظام کو اندر سے جانتے ہیں اور اپنا کردار کبھی پھول کو مخاطب کر کے ادا کرتے ہیں، کبھی عشق کے نمائندے یعنی عندلیب کو سمجھاتے ہیں۔ تو اس سے بیلنس رہتا ہے نا کہ عندلیب
کا اشتیاق اور گل کا ناز یہ ایک توازن کے ساتھ رہے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھ لیا، یہ تو جانتے ہیں کہ جب شبنم ڈھلکنا چھوڑ دے پتیوں پر سے تو یہ بہار کے جانے کا نشان ہے۔ لیکن وہ جو عندلیب ہے وہ یہ بات سمجھتی نہیں، کیونکہ وہ بہار کے جانے کے تصور سے مناسبت ہی نہیں رکھتی، لیکن جانا تو ہے بہار کو۔ تو یہ عندلیب کو گویا آگے کے صدمے اور جھٹکے سے بچانے کے لیے ایک ذمہ دار آدمی کی طرح اسے جیسے تیار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ برگ گل پہ آب، جب پہلے برگ گل پر آب تھی، یعنی وہ گل وہ آئینہ جیسے چمک رہا تھا۔ شبنم آئینہ گل کو کبھی چمکاتی ہے، کبھی اس پہ پانی بکھیر کر اس پہ عکس پڑنے کی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ ہے آب کا یہاں محل۔ کہنے دیکھو شبنم اتنی دیر تک چمکاتی رہی، تم بھی اپنی صورت اس آئینے میں دیکھ لیتی تھی، یعنی تمہیں اتنے نزدیک آنے کا موقع مل جاتا تھا گل کے۔ لیکن اب جو تم نے خود دیکھا، خود تجربہ کیا کہ اب جب تم اس پھول کی پتیوں کو دیکھتی ہو، اپنے آپ کو حاضر دیکھنے کے لیے بھی، تو اب وہ پتی تو تمہیں نظر آتی ہے لیکن تم اس میں سے اوجھل ہو۔ تو سمجھی کہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اب بہار کی رخصت کی گھڑی آیا ہی چاہتی ہے، ابھی سے تیاری کر لو اپنی مشق کے دوسرے مرحلے کا، یعنی فراق میں رہنے کا۔ اور فراق یہ سب اس شعر میں ہے، فراق میں محبوب ہی اوجھل نہیں ہوتا، عاشق بھی غائب ہوتا ہے۔ تو کہنے اب نہ تم ہو نہ یہ پھول ہے، اب بس خزاں ہی خزاں ہے، یعنی خزاں جہاں دیکھنا اور نہ دیکھنا کوئی مطلب جہاں دیکھنا اور نہ دیکھنے کی روایت ختم ہو جائے، بیکار ہو جائے، یعنی دیکھنے کی بھی ضرورت نہ رہ جائے اور نہ دیکھنے کا بھی احساس نہ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں خزاں۔ تو اب مطلب ذرا غور کیجئے کہ اس میں مہارت اور وہ لفظوں پر قدرت تو ظاہر ہوگی ہی، لیکن یہ بہار کے جانے کا ایک نیا منظر نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہار کے جانے کا یہ جو سما کھینچا ہے غالب نے، یہ کہیں بھی نہیں پایا جا سکتا۔ غالب کی انفرادیت میں اتنی قطعیت اور شدت ہے بعض معاملات میں کہ جیسے آدمی ظاہر ساری شاعری کا کس نے مطالعہ کیا ہے، لیکن اپنے مطالعے کی تنگی کے باوجود یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ مثال کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ شعر بھی اس طرح کا ہے کہ ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں، اور سامنے والا اس اعتماد کو توڑنے کے لیے کسی ثبوت کا بھی جیسے وہ متلاشی نہیں ہوتا، یعنی کہ اعتماد سے ایک دعویٰ کیا گیا اور اسی اعتماد سے اس دعوے کو سنا گیا۔ یہ بات غالب کے بارے میں، خصوصاً غالب کے تخیل کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ اچھا، ہم نے کہا تھا عزیز حامد مدنی صاحب کو بھی دیکھ لیں گے، تو بھائی دیکھ ہی لیں، وہ اس پہ اتنا مطلب شرح نہیں کریں گے، لیکن دیکھیے کیسی غالب کے زیر سایہ ایک شاعر اور غالب کے خاص الخاص موضوع یعنی بہار میں اپنی جگہ بنا سکتا ہو، یہ خود بہت بڑا کام ہے۔ اب وہ بہار کی جو کائنات دیکھ لی غالب کی بنائی ہوئی، اب یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وحشت سی ایک لالے خونی کفن سے تھی،
وحشت سی ایک لالے خونی کفن سے تھی، اب کی بہار آئی تو سمجھو کہ ہم گئے۔ یہ مطلب بالکل نیا رخ ہے نا کہ لالے خونی کفن کہا ہے کھلے ہوئے گلے لالہ کو، لالے سرخ کو، کہ پچھلی بہار میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ لالا گلے لالا کی رنگینی جو ہے وہ ایک وحشت سی پیدا کرتی ہے ہمارے اندر۔ وحشت کے یہاں دونوں پہلو ہیں کہ اس کے قریب نہیں، اس سے بھاگو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بھاگتے ہوئے بھی اسی کے دائرے میں رہو۔ تو اب انہوں نے ان دونوں امکانات کو رکھا، اور پھر جو خونی کفن لالا کو کہا ہے نا، سرخ لالا، کہ بہار لالا کا کفن بن گئی ہے۔ اس مرتبہ بہار نے آ کر لالا کی زندگی بڑھانے کی بجائے اسے کفن اڑا دیا ہے۔ یہ تصور خود اپنی جگہ بہت نیا ہے۔ تو اب جو بہار آئی ہے، اب یعنی پچھلی بہار تو یہ ہو گیا، لالا مر گیا، اب کے جب بہار آئے گی تو اب کے ہم چلے جائیں گے۔ یعنی بہار نے پہلے حسن کو کفن اڑا دیا، اب بہار عشق کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ نہ اب کوئی دکھائی دینے والی چیز کسی لائق ہے، نہ اندیکھے کا کوئی تصور بھی نتیجہ خیز اور پرکشش رہ گیا ہے۔ تو اس بالکل نئے بنے ہوئے کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ، یعنی جہاں وجود کانٹیکسٹ ہی وجود نہ رہ جائے، اس سچویشن کی اس شعر میں ایک جیسے پریزنٹیشن ہے۔ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انفرادیت کے دعوے کے ساتھ سنائے جا سکتے ہیں۔ کس انتظار میں تھی روح خود نمائی یہ گل، کس انتظار میں تھی روح خود نمائی یہ گل، برس کے ابر بہاراں کھلے تو بات چلے۔ اب یہ اس کی بھی ردیف بہت عامیانہ سی ہے، تو بات چلے۔ تو غالب کے اسکول کے شاعر ہیں تو انہوں نے اس میں بھی بہرحال ایک خلاقی دکھائی ہے اور ایک نیا مضمون پیدا کیا ہے۔ وہ یہ کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ گل ہے، یعنی بہار کا مظہر، اس میں خود نمائی کی روح دوڑ یعنی چھپی ہوئی ہے۔ ہر گل خود نمائی کی روح رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو دکھانے کی۔ تو وہ جو خود نمائی گل کا شوق اور روح ہے وہ بہار سے پورا ہوتا ہے۔ تو لیکن اس مرتبہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ اب یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ بہار گل کی خود نمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے یا نہیں، یا خود گل کو اپنی خود نمائی کے لیے پچھلی بہاروں کی طرح کے ایک موسم کا انتظار ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں کیسا ایبسرڈائز کر دیا نا چیزوں کو۔ تو کہتے ہیں اب جو بہار آ رہی ہے اس میں یہ جو ابر بہاراں برس رہا ہے نا، تو ظاہر ہے جب یہ برس چکے گا، بادل چھٹیں گے، چیزیں دیکھنے کے لائق ہو جائیں گی، تو اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ کیا گل کو اپنی خود نمائی کے لیے بہار اب بھی کافی ہے یا نہیں، یا گل اس مرتبہ اپنی خود نمائی کے لیے بہار کا انتظار کر رہا تھا یا کسی اور چیز کا۔ تو یہ بہار آ لے تو پھر جیسے یہ بات کھل جائے گی کہ گل کس کے انتظار میں تھا۔ اب اس میں ایک چیز بالکل اوپن اینڈ رکھتی ہے کہ کیا دیکھیں گے کہ تو پتہ چلے گا کہ روح گل کس کے انتظار میں تھی،
یہ بالکل چھپا ہوا ہے، یہ ہم آپ اپنے تخیل سے، چاہے وہ فلسفیانہ تخیل ہو چاہے شاعرانہ، اس میں معنی کو جیسے اس کے اندر معنی کو جیسے جاری و ساری دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دو شعر دیکھ لیجئے اور گل کا وہ رخ بہار کے آغاز سے اٹھا، اسلوب بھی بالکل نیا ہے۔ گل کا وہ رخ بہار کے آغاز سے اٹھا، شعلہ سا عندلیب کی آواز سے اٹھا۔ عجیب طرح کی مناسبت پیدا کی ہے کہ گل کا وہ رخ بہار کے آغاز سے اٹھا، کہ گل کی سرخی عندلیب میں شعلے کی طرح ظاہر ہوئی، یعنی بہار عندلیب کو شعلہ نوا بناتی ہے گل کی سرخی کو بڑھا کر، تو دونوں میں ہم رنگی بھی پیدا ہو گئی اور کیفیت کا تضاد برقرار رہا۔ آخر ہوئی بہار مگر رنگ گل کا خواب، آخر ہوئی بہار مگر رنگ گل کا خواب، دل میں دعا نگاہ میں شبنم سا رہ گیا۔ یہ مطلب اس میں معنی نہیں بڑھے، لیکن کیفیت بہت ایک پاکیزگی کے ساتھ ہے، وہ لطافت جو بہار کی شادابی کو مکمل کرتی ہے، کہ بہار ختم ہوئی لیکن اس بہار نے بھی رنگ گل کو پوری طرح اجاگر نہیں کیا، یعنی ہم انتظار ہی میں رہ گئے کہ کب یہ گل کھلتا ہے پوری وہ استعداد حسن کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوا اور بہار ہماری یہ مراد پوری نہ کر سکی، لیکن یہ خواب، یہ تمنا، یہ آرزو زندہ رہ گئی، یعنی مایوسی اس پر اثر انداز نہیں ہوئی، یہ آرزو زندہ ہے، اور اب یہ آرزو بہار سے مشروط نہیں رہی، بلکہ اب یہ دل میں دعا اور نگاہ میں آنکھ میں آنسو بن گئی ہے، یعنی جو رنگ گل کا رنگ گل، یوں کہنا چاہیے کہ رنگ گل سے کے ادراک کے زیادہ بڑے چینلز مجھ پہ کھل گئے، یعنی رنگ گل کا علمیاتی ادراک تمنا کے ساتھ یہ مجھے ہو گیا، یعنی بہاروں کے مشاہدے اور ان کی مسلسل ناکامی کے نتیجے میں مجھ پر یہ راستہ کھلا، تو یہ بھی بالکل نیا ہے۔